تمہارے رب نے، میرے رب نے، ہم سب کے رب نے. ہی سو مرسیفل. واللہ وہ ایسا ہے کہ دل کرتا ہے نا بس اس پہ جان قربان کر دی جائے. جو محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، یہی لوگ کندھے دے کر زمین کے حوالے کر کے 2-4 دن کا رونا رو کے بھول جاتے ہیں. اور ہمیں ساری عمر یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص ہیں. ہمارے ہونے سے دنیا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے. نو بڈی. تیرے ہونے نہ ہونے سے واللہ کسی کو فرق نہیں پڑنے والا. اللہ کے لیے آیا تو اللہ کے لیے رہ اور اللہ کے پاس جا. سوچ، اگر تو آج یہ یقین کر لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ میرا دوست ہے، تو کتنا خوش ہو جائے گا. اور اس خوشی میں جھوم اٹھے گا. تو ساری ٹینشنیں تیری غائب ہو جائیں گی. تو ہمیشہ رہتا ہی اس میں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں. جو ہے اس پہ فوکس کر. مسلمان ہے تو، تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس اللہ کا تعلق ہے، تعارف ہے، جنت دوزخ کا یقین ہے. لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کا یقین ہی. اللہ کے بندے، دنیا ملنے کے بعد دنیا والوں میں جس کے جیسے دوست ہوں گے نا، ان دوستوں کا رنگ اس پہ بھی چڑھے گا. اگر تمہارے دوست زانی ہے، لڑکیوں کے شوقین ہے، تو میری جان یہ لڑکیوں والا چسکا تمہیں بھی لگے گا. ہاں ٹھیک ہے، تم زیادہ نیک ہوئے تو زنا نہیں کرو گے، لیکن تیرا بھی کسی نہ کسی کے ساتھ افیئر ضرور چلے گا. اگر تیرے دوست لڑکیوں سے ملنے جا رہے ہیں نا، تو بھی گھر بیٹھے کسی کمرے میں موبائل ہاتھ میں پکڑ کر لڑکی کے کسی میسج پہ دانت تو ضرور نکالے گا. بچے گا نہیں تو. اور اگر تیرے دوست ٹائم ضائع کرنے والے، سوشل میڈیا پہ ننگا ناچ دیکھنے والے، زندگی کو ضائع کرنے والے، اور تو ان میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی ایک پکار پہ لبیک کہتا ہے کہ جی حاضر آیا، بس ٹھیک ہے، اوکے فائن، تو تیری زندگی بھی ضائع ہوگی. اور دوسری جانب اگر تیرے دوستوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، تو چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ان کا رنگ تجھ پہ چڑھ جائے گا. بھائی ٹھیک ہے، وہ تجھ سے علم میں آگے ہوں گے، فہم میں آگے ہوں گے، تقوی میں آگے ہوں گے، پرہیزگاری میں آگے ہوں گے، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن کی سمجھ بھی رکھتے ہوں گے. لیکن اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے نا، تو تمہیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارا ضمیر زندہ رہے گا. تمہیں صحیح اور غلط کا فرق تو کم سے کم محسوس ہوتا رہے گا. اور آہستہ آہستہ تمہاری زندگی میں بھی وہ تمام عبادتیں آ جائیں گی. ان کی حرکتیں تمہاری حرکتیں بن جائیں گی، ان کے اعمال تمہارے اعمال بن جائیں گے. یعنی برے دوستوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو برے دوستوں کے جو اعمال ہوں گے وہ تمہارے اعمال بن جائیں گے. ان کی جو حرکتیں ہوں گی وہ تمہاری حرکتیں بن جائیں گی. بس کر دو یار. ان لوگوں نے تو تمہیں کھلونا بنایا ہوا ہے. یوز کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. ٹیسٹ کرتے ہیں، پسند آؤ تو کھاتے رہتے ہیں نا، تو چھوڑ دیتے ہیں. ان لوگوں کی باتوں کا یقین کر لیتے ہو، اور یقین کرنے کے بعد اپنی عزت، اپنی حیا، اپنا ایمان تک ان کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتے ہو. اور وہ رب جو تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، جو تمہارے ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، جو تمہاری ہر خطا پہ پردے ڈالتا ہے، جو تم سے محبت کرتا ہے باوجود اس کے کہ تم خطا کار، گناہگار، اس کے نافرمان، اس سے بھاگنے والے، لیکن پھر بھی تم سے محبت کرتا ہے. اس رب کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے تم. اس رب سے تمہارا دل نہیں جڑ رہا. جس کے جیسے دوست ہوں گے نا، ان دوستوں کا رنگ اس پہ بھی چڑھے گا. اگر تمہارے دوست زانی ہے، لڑکیوں کے شوقین ہے، تو میری جان یہ لڑکیوں والا چسکا تمہیں بھی لگے گا. ہاں ٹھیک ہے، تم زیادہ نیک ہوئے تو زنا نہیں کرو گے، لیکن تیرا بھی کسی نہ کسی کے ساتھ افیئر ضرور چلے گا. اگر تیرے دوست لڑکیوں سے ملنے جا رہے ہیں نا، تو بھی گھر بیٹھے کسی کمرے میں موبائل ہاتھ میں پکڑ کر لڑکی کے کسی میسج پہ دانت تو ضرور نکالے گا. بچے گا نہیں تو. اور اگر تیرے دوست ٹائم ضائع کرنے والے، سوشل میڈیا پہ ننگا ناچ دیکھنے والے، زندگی کو ضائع کرنے والے، اور تو ان میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی ایک پکار پہ لبیک کہتا ہے کہ جی حاضر آیا، بس ٹھیک ہے، اوکے فائن، تو تیری زندگی بھی ضائع ہوگی. اور دوسری جانب اگر تیرے دوستوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، تو چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ان کا رنگ تجھ پہ چڑھ جائے گا. بھائی ٹھیک ہے، وہ تجھ سے علم میں آگے ہوں گے، فہم میں آگے ہوں گے، تقوی میں آگے ہوں گے، پرہیزگاری میں آگے ہوں گے، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن کی سمجھ بھی رکھتے ہوں گے.